کہتے ہیں ہر انسان ایک سفر میں ہوتا ہے، کوئی ظاہر کی چمک میں اور کوئی باطن کے سکون میں۔ ایسے ہی دو شخص تھے جن کی زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی، مگر انجام نے ان کے قدم ایک ہی در پر لا کھڑے کیے۔ پہلا شخص تھا سلیم، ایک کامیاب تاجر، شہر کے سب سے بڑے بازار کا مالک۔ اس کی دکانوں پر خریداروں کا رش، اس کے محل میں نوکروں کی قطار، اور اس کے لباس میں سونے کا رنگ ہوتا تھا۔ وہ جس مجلس میں بیٹھتا لوگ اٹھ کر سلام کرتے، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ایسی ویرانی تھی جو اس کے سونے سے بھرے کمرے میں بھی ختم نہ ہوتی۔ دوسرا شخص تھا جمال، ایک بظاہر معمولی مگر باطن میں بے حد خوش انسان۔ اس کا گھر کچا تھا، کپڑے پرانے، اور روزی کبھی ہو جاتی کبھی نہیں، مگر جب وہ ہنستا تو لگتا کائنات مسکرا اٹھی ہو۔ گاؤں کے لوگ اس سے مشورے لیتے، بچے اس سے کہانیاں سنتے، اور مسافر اس کے در سے دعائیں لے کر جاتے۔ دونوں ایک دوسرے سے واقف نہ تھے، نہ ہی ایک جیسے ماحول کے تھے، مگر ایک رات کا خواب دونوں کو ایک ہی دروازے تک لے آئے۔ سلیم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فقیر اسے کہہ رہا ہے، تو سب کچھ پا چکا مگر دل تیرا خالی ہے، آ میرے پاس آ اور مجھے اپنا نفس دے دے، میں تجھے وہ دوں گا جو تو نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ جمال نے خواب میں وہی فقیر دیکھا، مگر فقیر نے اس سے کچھ لینے کی بات نہیں کی، بلکہ کہا، تو خوش ہے لیکن تیرے اندر کچھ اور بھی ہے جسے تو نہیں پہچانتا، آ اپنا نفس میرے حوالے کر، میں تجھے حقیقت دوں گا۔ صبح ہوئی، دونوں نے خواب کو محض اتفاق سمجھا، مگر اگلی رات وہ خواب پھر آیا، اور پھر تیسری رات، یہاں تک کہ دونوں نے الگ الگ وقت پر اسی فقیر کی تلاش میں اپنا سفر شروع کیا۔ ایک شہر سے نکلا اور ایک گاؤں سے۔ سلیم کے لیے یہ سفر عجیب اور بے چین کر دینے والا تھا۔ جس نے کبھی بازار کی گرد سے بچنے کے لیے ریشم کی چادر اوڑھی ہو، اس کے لیے گرد آلود پگڈنڈیاں چلنا آسان نہ تھا۔ جب اس نے شہر سے نکل کر دیہاتی راستے کا رخ کیا تو نوکر ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر سلیم نے منع کر دیا۔ یہ سفر مجھے اکیلے طے کرنا ہے، شاید جو ڈھونڈ رہا ہوں وہ نوکروں کے سائے میں نہیں ملے گا۔ راستے میں وہ ہر فقیر، ہر درویش اور ہر بزرگ سے ملتا۔ کیا تم وہ ہو جس نے خواب میں مجھے بلایا تھا؟ مگر ہر بار ایک ہی جواب ملتا، ہم وہ نہیں۔ مگر جس کی تلاش ہے، اس کے لیے سچائی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت پیدا کر۔ دوسری طرف جمال کا سفر خاموش مگر پر نور تھا۔ وہ زیادہ سوال نہیں کرتا، بس ہر دن ایک نئی جگہ پہنچ جاتا۔ جہاں کوئی فقیر ہوتا وہ اس کے پاس جا بیٹھتا، جہاں کوئی نیکی کا پیغام ہو وہ دل سے سنتا۔ وہ کہتا، اگر خواب سچ ہے تو راہ خود بخود میرے قدموں کو کھینچ لے گی۔ راستے میں جمال نے ایک اندھے بزرگ کو پانی پلایا، اور وہ بزرگ کہنے لگا، جسے نفس کی پہچان ہو جائے وہ حقیقت کے فقیر کو ضرور پالے گا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرنے لگے۔ سلیم کا چہرہ جھلس گیا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ چکے تھے، مگر دل میں ایک عجب سی ضد تھی، جیسے کچھ چھن گیا ہو اور اسے واپس لینا ہو۔ اور تب ایک دن، ایک پرانی قبرستان کے کنارے، ایک ویران مزار کے پاس دونوں پہنچے، مختلف سمتوں سے، مختلف وقت پر، مگر فقیر صرف ایک ہی وقت پر نظر آیا، سورج کے ڈھلنے سے ذرا پہلے، جب سائے لمبے ہونے لگے۔ فقیر سفید لباس میں ملبوس، خاموش بیٹھا تھا، نہ چہرے پر روشنی، نہ اندھیرا، بس ایک سکون۔ نہ اس کے پاس کوئی عصا تھا، نہ پیالہ، صرف ایک آنکھیں تھیں جو دونوں کی روحوں کو چیرتی محسوس ہوتی تھیں۔ سلیم نے لپک کر کہا، کیا آپ وہی ہیں جو خواب میں آئے تھے؟ فقیر نے کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف دیکھا۔ جمال نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر آپ مجھے پہچانتے ہیں تو بتائیے، نفس کا سودا کیسے ہوتا ہے؟ فقیر پہلی بار بولا، تم دونوں آئے ہو، مگر سودا ایک ہی کرے گا جو خود کو چھوڑنے کی ہمت رکھتا ہو۔ فقیر کی آواز نرم تھی،
مگر اس کے الفاظ میں ایسی گہرائی تھی جیسے صدیوں کی صداقت چھپی ہو۔ سلیم اور جمال دونوں خاموش ہو گئے، جیسے کوئی پوشیدہ در کھلنے والا ہو اور وہ اس کے دہانے پر کھڑے ہوں۔ فقیر نے زمین پر 2 لکیر کھینچی۔ پہلی لکیر لمبی تھی، سیدھی، مضبوط۔ دوسری لکیر ٹیڑھی مڑے، بکھری ہوئی، جیسے کسی نے بے دھیانی میں کھینچی ہو۔ پھر فقیر نے کہا، یہ پہلی لکیر سلیم کی ہے، کامیابی، اختیار، عزت، دولت، سب کچھ ترتیب میں۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ اس کا انجام کہاں ہے؟ سلیم نے بے چینی سے پوچھا، کہاں؟ فقیر نے لکیر کے آخر پر چھوٹا سا دائرہ بنایا، یہ خلا ہے۔ جب سب کچھ پا لیا جاتا ہے تب انسان اس خلا میں گرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ جو پا رہا ہوتا ہے اس میں وہ خود کہیں کھو چکا ہوتا ہے۔ پھر فقیر نے دوسری لکیر کی طرف اشارہ کیا، یہ جمال کی لکیر ہے، اونچ نیچ، غربت، تنہائی، شکایتوں کے بغیر زندگی۔ مگر دھیان سے دیکھو، اس لکیر کے آخر میں نے کچھ نہیں کھینچا، کیونکہ اس کا انجام ابھی لکھا نہیں گیا۔ یہ لکیر ابھی بھی چل رہی ہے۔ جمال نے آہستہ سے پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور نفس کا سودا کیا ہے؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، نفس وہ سب کچھ ہے جو تم نے ہمیں سے جوڑ رکھا ہے۔ سلیم کا نفس کہتا ہے، میں کامیاب ہوں، میں طاقتور ہوں۔ جمال کا نفس کہتا ہے، میں نیک ہوں، میں مطمئن ہوں۔ مگر دونوں صورتوں میں حائل ہے۔ پھر اس نے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ تم میں سے جو اپنی میں کو میرے حوالے کر دے، میں اسے وہ دوں گا جو دنیا چھین نہیں سکتی، سکون، شعور اور اصل آزادی۔ مگر شرط یہ ہے کہ تم سچ میں یہ سودا کرنا چاہو، بغیر کسی فائدے کے لالچ کے۔ سلیم کے دل میں طوفان تھا، سب کچھ دے کر بھی بے سکون ہوں، اب نفس بھی دے دوں، آخر کیا بچے گا مجھ میں؟ سے لگا جیسے وہ اپنے وجود کے سب ستون کھو دے گا۔ جمال خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال تھا اور دل میں ایک ہلکی سی روشنی۔ فقیر نے دونوں کو غور سے دیکھا اور کہا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تم سے کچھ نہیں چھینتا، میں صرف وہ لیتا ہوں جو تمہیں خود سے چھڑوانا ہے۔ وہ شام کچھ ایسی تھی کہ آسمان کا رنگ زمین سے بھی زیادہ بوجھل لگ رہا تھا۔ فقیر نے اپنی بات کہہ دی تھی اور اب خاموشی دونوں پر حاوی تھی۔ سلیم کی پیشانی پر پسینہ تھا، حالانکہ ہوا سرد تھی۔ جمال نے اپنے دل کے اندر کسی ہلچل کو محسوس کیا، مگر چہرے پر سکون کا عکس برقرار رہا۔ فقیر نے ان دونوں کو 2 چھوٹے مٹی کے پیالے دیے اور کہا، اس میں اپنے نفس کا ایک قطرہ ڈال دو، سچ بول کر جو خود کو پہچان گیا وہ بچ جائے گا۔ سلیم نے پیالہ پکڑا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں وہ ہوں جس نے اپنی دولت سے خود کو پہچانا۔ میں نے صدقہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، مگر کبھی یہ نیت سے نہیں کہ دوسروں کی بھلائی ہو، بس خود کی برتری ظاہر ہو۔ میں نے عبادت بھی کی، مگر دل میں یہ رہا کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں۔ میں نے سب کچھ خود کے لیے کیا۔ اس کی آواز راگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ پیالہ فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ فقیر نے خاموشی سے اس میں جھانکا اور پیالے میں روشنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ پھر جمال نے پیالہ لیا۔ میں وہ ہوں جو سمجھتا رہا کہ میں نیک ہوں۔ میں نے کبھی غرور کا اظہار نہیں کیا، مگر دل میں یہ یقین بیٹھا رہا کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ میری خاموشی بھی بعض اوقات تکبر بن گئی۔ میں نے سوچا، میں فقیر ہوں تو بہتر ہوں، مگر یہ بھی نفس کی ایک اور شکل تھی۔ جمال نے پیالہ فقیر کے سامنے رکھا اور اس پیالے میں دھیمی دھیمی روشنی پھوٹنے لگی، مگر ٹکی نہیں، ہچکچا رہی تھی۔ فقیر نے دونوں پیالے اپنے سامنے رکھے اور دھیرے سے کہا، تم دونوں نے سچ بولا اور یہی پہلا قدم ہے، مگر اب اصل سودا باقی ہے، اپنے آپ کو چھوڑ دینا۔ وہ اب جو تمہارے ہر عمل کی جڑ ہے، اس کو توڑنا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ سلیم خاموش تھا،
जैसे अंदर कोई जंग चल रही हो। क्या मैं वो सलीम रहूंगा जिसे दुनिया जानती है? अगर मैं अपनी में दे दूं तो मैं क्या बचूंगा? जमाल की आंखों में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अगर मैं वो मैं छोड़ दूं जो अपनी नेकी पर नाज़ा है, तो शायद मैं पहली बार वाकई कुछ बनूंगा, अल्लाह का बंदा, सिर्फ बंदा। फकीर ने एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया निकाली जिस पर पुराना कपड़ा लिपटा हुआ था। जिसने ये सौदा पूरा किया, इसके लिए ये राज है, मगर सिर्फ वही खोलेगा जो अपने नफस से वाक़िता दस्तबरदार हो। रात ढल चुकी थी। मज़ार के आसपास धुंध फैलने लगी और खामोशी ऐसी गहरी थी जैसे वक्त रुक गया हो। फकीर ने लकड़ी की डिबिया अपने हाथों में उठा रखी थी, मगर अब वो दोनों के चेहरों को देख रहा था जैसे वो आंखों से दिल की गहराइयां तोल रहा हो। सलीम की हालत बिगड़ती जा रही थी। इसका माथा पसीने से तर था, सांस बेतरतीब हो चुकी थी और लब कपकपा रहे थे। ये सब किया है? वो बुड़बुड़ाया, मैं अपनी शनाख्त खोने से डरता हूं। अगर मैं छोड़ दी तो फिर क्या रह जाएगा? मेरे फैसले, मेरी इज्जत, मेरी कामयाबी। फकीर ने धीरे से कहा, तुम सलीम नहीं हो, तुम वो मैं हो जो सलीम के नाम पर पलती आई है। तुम्हारा असल वजूद उसके नीचे दबा हुआ है। जो तुम खोना समझ रहे हो वो दरअसल छोड़ने वाला बोझ है। सलीम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दोनों हाथों से सर पकड़ा और वहीं जमीन पर बैठ गया। मैंने हमेशा दूसरों को खिलाया, मगर उनके चेहरों पर रद्दे अमल देखकर खुश हुआ। शायद वो नेकी भी तिजारत थी। मैंने मस्जिद बनवाई, मगर इस पर अपना नाम लिखवाया, शायद वो भी नमूद थी। फिर वो उठा, फकीर के सामने खड़ा हुआ और आंखें बंद करके कहा, मैं वो मैं छोड़ता हूं जिसने मुझे दूसरों से अलग, ऊंचा और मगरूर बना रखा था। मैं खाली हाथ आया था और अब खाली होकर जाना चाहता हूं। फकीर ने सर हिलाया और सलीम के प्याले पर हाथ रखा। रोशनी इस प्याले से बुलंद होकर आसमान की तरफ लपकी, जैसे किसी कैद रूह को आजादी मिली हो। अब फकीर की नजरें जमाल पर गईं, जो अब भी खामोश था, मगर उसकी खामोशी में तूफान था। तुम क्या कहते हो, जमाल? जमाल ने गहरी सांस ली। मैं अक्सर समझता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, क्योंकि मैं सादा हूं, कनात पसंद हूं, दिखावा नहीं करता। लेकिन वही ख्याल, वही तसव्वुर, वही उम्मीद बन गया जिस पर मुझे फख्र होने लगा। मैंने दूसरों की खामोशी को कमजोरी और अपनी खामोशी को बुजुर्गी समझा। फिर इसने फकीर की तरफ देखा। मैं आज वो मैं छोड़ता हूं जो नेकी के लिबादे में छपी हुई गुरूर थी। फकीर ने इसके प्याले पर हाथ रखा और रोशनी इस प्याले से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई, मगर इस मर्तबा वो रोशनी जमीन पर फैलने लगी जैसे दरख्त की जोड़ें बन रही हों। वो रोशनी ऊपर नहीं गई, वो नीचे गई, जमीन में जज्ब होने लगी। फकीर ने आंखें बंद कर लीं और फिर बोला, एक नफस जो दुनिया की चमक में गुम था वो आसमान की तरफ लूटा, और एक नफस जो आजिजी के भरम में था वो अब जमीन से जड़ पकड़ रहा है। अब वक्त है असल राज खोलने का। उसने लकड़ी की डिबिया खोली। डिबिया के अंदर कुछ न था, न मोती, न कागज, न ताबीज, बस एक छोटा सा आईना जिस पर वक्त की गर्द जिम चुकी थी। फकीर ने कहा, यही राज है। जो भी अमेउ को मिटाता है वो खुद को असल में देखने के काबिल होता है। सच, मोहब्बत, कुर्ब सब इसी शनाख्त से जुड़ते हैं जो नफस से आजाद हो। सलीम और जमाल दोनों ने आईना देखा और पहली बार दोनों ने अपने अंदर वो चेहरा देखा जो कभी नजर नहीं आया था। फकीर की बात खत्म होते ही चारों तरफ एक गैर मरी सा सुकूत छा गया, जैसे पूरी कायनात ने सांस रोक ली हो। सलीम और जमाल दोनों आईने को देख रहे थे। ये वो चेहरा ना था जो दुनिया रोज आईने में देखती है। ये वो था जो दिल की गहराइयों, नुतूं, हसद, गुरूर, मोहब्बत और आजिजी के रंगों से बना था। खालिस, सच्चा, नंगा, बिला दिखावे। सलीम की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे,
مگر اب ان میں بوجھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، اے اللہ، اب نہ میں سلیم ہوں، نہ تاجر، نہ عطا کرنے والا، بس تیرا بندہ ہوں، وہ جو دینے سے پہلے کچھ نہ مانگے اور لینے کے بعد شکر کرے۔ فقیر نے اس بات میں سر ہلایا، اب تم دل کے بادشاہ ہو، وہ بادشاہ جو اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے۔ تمہارے خزانے ختم ہو سکتے ہیں مگر دل کا سکون نہیں چھن سکتا۔ پھر فقیر نے جمال کی طرف دیکھا۔ جمال چپ تھا، گہری سوچ میں۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ قناعت کیا ہے، عاجزی کیا ہے، مگر آج جانا کہ وہ سب ایک تہتھی نفس کی ایک اور شکل۔ میں آج پہلی بار سچ میں خالی ہوا ہوں، اور یہ خالی پن ہی اصل آزادی ہے۔ فقیر مسکرایا، تم وہ ہو جس نے اپنی خاک میں جوڑیں گاڑ دی ہے۔ تمہاری خوشی اب کسی رتبے، عمل یا دنیاوی تعریف کی محتاج نہیں۔ تم وہ چراغ ہو جس کی روشنی اب ہمیں سے نہیں، وہ سے ہے۔ سلیم نے فقیر سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ کیا ہم واپس جائیں؟ کیا ہم بدل گئے ہیں؟ فقیر نے کہا، واپس وہی جاتا ہے جو کبھی آیا تھا۔ تم اب وہ نہیں رہے، تم اب کہیں جا نہیں رہے، تم اب ہو۔ جو اپنے نفس کو پہچان گیا اس نے اصل حقیقت پالی۔ تمہارا سفر ختم نہیں ہوا، وہ اب شروع ہوا ہے۔ پھر فقیر اٹھا اور بغیر کچھ کہے آہستہ آہستہ دھند میں گم ہو گیا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ سلیم اور جمال وہیں بیٹھے رہے، خاموش، مگر دل کے اندر ایک نئی روشنی، ایک نیا فہم لے کر۔ جب وہ واپس لوٹے تو لوگ انہیں دیکھ کر چونک اٹھے۔ وہ اب بھی وہی تھے، سلیم، جمال، مگر ان کی آنکھوں میں ایک سکون، ایک گہرائی تھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ سلیم نے تجارت جاری رکھی، مگر اب وہ صرف نفع کے لیے نہیں، کسی کا چولہا جلانے کے لیے تھی۔ جمال نے وہی سادہ زندگی گزاری، مگر اب دل میں یہ فخر نہ تھا کہ وہ سادہ ہے، بس وہ تھا وہی جو ہونا چاہیے۔ لوگ ان سے پوچھتے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مسکرا کر کہتے، ہم نے اپنا نفس بیچ دیا اور بدلے میں خود کو پا لیا۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔